بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کے مقدمات کا کیا ہوگا؟ رہائی کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ موجودہ حالات کے بارے میں اور آنے والے دنوں کے بارے میں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ کلپ کافی ہے۔ یہ کلپ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ معاملات کس طرح 99% تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں علی بن گنڈا پور۔ بیٹھ کے بات کریں تو بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہمیں کھلا ماحول چاہیے۔ تو یہ میری سجیشن تھی، تو میں نے کہا کہ سر خان صاحب کو ایسی جگہ پہ لے کر جب بات شروع ہوئی تو آپس میں بیٹھ کے اپنے بات معاملات خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ بنی گالا بھی تھا، جیسے ویلی اور ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ سی ایم ہاؤس ہے، یہ بھی یعنی میری سجیشن تھی کہ عمران خان صاحب کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں ذرا کھل کر اطمینان سے بات ہو سکے۔ جیل کا ماحول تو نہیں ہو سکتا، تو اس میں بنی گالا بھی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا بھی ہے، اس میں گورنر ہاؤس بھی ہے، تو کہیں بھی اس طرح کی جگہ پر عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ آگے سنیے کہ 80% معاملہ طے ہو گئے تھے اور اب 99% ہو چکے ہیں۔ اب ملاقات ہوگی تو پھر چیزیں آگے بڑھ جائیں گی۔ 99%، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ کارکنوں کی رہائی ہو۔ عمران خان چاہتے ہیں کارکنوں کی رہائی ہو۔ عمران خان کو ادھر موقع ہے، یہاں بات چیت بیک کہنا چاہتا ہے جی 80% ایک دفعہ اور 99% دوبارہ، یہ چیز میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ 80% پہلے اور 99% دوسری دفعہ میں معاملات کے مکمل حل کی طرف پہنچ گیا تھا۔ جی جی، یہ کب کی بات؟ یہ بات بالکل تھوڑے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ 24-25 نومبر والی بات؟ نہیں 26 نومبر کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد کی بات؟ 26 نومبر سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 80% تک میں 26 کے بعد 99 کیسے ہوا؟ اور میرا اور بھی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں اکیلا نہیں کر رہا۔ میں اکیلا نہیں، اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد 99% ہو گئے، اس سے پہلے 80% تک ہو چکے تھے معاملات طے۔ 80% جو ہے وہ معاملات، دیکھیں معاملات ساتھ کب ہوں گے جب آپ 2 سال بیٹھیں گے نا۔ 26 نومبر کے بعد 99% کیسے ہوا؟ بس وہ 99% بس جو ہو رہا تھا تو پتہ ہے کیسے ہو رہا تھا۔ تو پھر پروسیس کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی پروسیس ہے، میری ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہوا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی اس کیمپین نے کتنا اثر انداز کیا ہے اس چیز کو جس کو میں 99 کہہ رہا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد معاملات جن سے چل رہے تھے ان سے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بس اب تھوڑی ملاقاتیں تھوڑی کم ہوئی ہیں، لیکن وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں علی بن گنڈا پور، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں، اور بھی لوگ ہیں میرے ساتھ جو کوشش کر رہے ہیں۔ ملاقاتیں ہوں گی تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ 99 سے نیچے آئے ہیں یا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عمران خان سے دونوں کو آپ کو ملنا پڑے گا۔ جی obviously۔ کیا دوبارہ نتھیا گلی والی آپشن آن دی ٹیبل ہوگی کہ نتھیا گلی میں وہ سی ایم نیکسی میں دوبارہ عمران خان وہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن عمران خان کا وہاں پہ آمادہ نہ ہونے کے بعد بھی جب میں 99% کہہ رہا ہوں تو چیزیں کافی قریب میں انشاءاللہ لے آیا ہوں، اور اب اس کے بعد چیزیں اب میں ضرورت کلیئر بتا دیتا ہوں۔ چلے اب چیزیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آیا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں بہت قریب لے آیا ہوں، چیزیں اب میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آیا ہوں، کھل کر بتا دیتا ہوں، بلیک اینڈ وائٹ، یعنی بڑی صاف ہیں، کوئی اگر مگر والی چیز نہیں ہے۔ اب یہ انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لاجواب ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریری طور پر آپ آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں۔ اگلے لاجواب ہے ہم کہ اگر اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس زبان سے پیچھے ہٹیں گے جو ہماری چل رہی تھی کہ ایسے ہو۔ اب اگر پیچھے ہٹیں گے تو اس زبان سے پیچھے ہٹیں گے کہ ایسے ہو تو پھر ایسے ہوگا، ایسے ہو تو ایسے ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا یہ ہو جائے تو پھر ہم یہ کر دیں گے، تو وہ چیزیں ہو گئی ہیں یا ہو چکی ہیں جو کہا گیا تھا، تو اب جو ہماری طرف سے تھا ہم نے اگر وہ کر دیا ہے تو اب دوسری طرف سے نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے پھریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جو تھا یہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی ہے، اب آپ کی باری ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے یہ ہو تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ہو تو پھر میں بھی پاکستان کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو اب یہ چیز یہاں تک 99 سے کہہ رہا ہوں، یہاں تک 99 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک چیزیں آ گئی ہیں کہ عمران خان نے کہا اچھا یہ ہو تو میں بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ آپ نے سن لیا، اس وقت ہر کوئی اب اس پر بات کر رہا ہے، بات ہو رہی ہے، لیکن موجودہ نظام کے بارے میں آپ دیکھیے، کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی اب کہہ دیا گیا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، عدلیہ پر حملے کے خلاف خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، ججز کے تبادلے واپس نہ لیے تو ملک بھر میں احتجاج و مزاحمت کا آغاز کریں گے، اقتدار میں موجود لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش پر بے رحمانہ مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ 10 فروری کو بلایا گیا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کا بھی مطالبہ۔ اسلام آباد کی تمام بارز پہلے ہی میدان میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کا بھی آ چکا ہے،
اور لاہور بار ایسوسیشن کا بھی. تو وکلا کی ہم کہہ سکتے ہیں 80% تعداد جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, اور ان ججز کے خلاف, ان ججز کے پاس پیش بھی نہیں ہوئے. اچھا, اب یہ بات فیصل چودھری نے بھی کی ہے کہ جی یہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے, اگر قذافی اسٹیڈیم میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے وہ عمران خان کا نعرہ لگا دیں گے, وہ جلسہ کر دیں, تو کیا ان سب پر 30-40 ہزار لوگوں پر گولیاں چلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کو کس طرح سے مینج کریں گے میچ کے دوران جو کچھ ہوگا؟ اس کے علاوہ جناب کاشف عباسی صاحب, دیکھیے ان کی طرف سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ پی کے ایکٹ کی پرواہ نہیں ہے. ذرا سنیے. ویسے اگر آمریت کی منظر کشی کی جائے تو یہ تصویر آمرانہ نظام پر بھی فٹ بیٹھتی ہے. آمریت میں ایک آمر ہوتا ہے, ویسے تو پارلیمنٹ ہوتی ہے ہی نہیں, لیکن اگر دل کرے تو ایک ہینڈ پک ربر سٹیمپ عام میں حامل آنے والی پارلیمنٹ بنا دی جاتی ہے. ویسے ہی بنائی جاتی ہے جیسے اب بنائی گئی ہے. عدالتوں میں پی سی او ججز لگائے جاتے ہیں. جو جج پی سی او کا حلف لینے پر تیار نہ ہو اس کو گھر بھیج دیا جائے. اب یہ ڈان میں یہ کارٹون چھپا تھا, یہ دیکھیے اسٹیٹ, یہ ریاست, اور اس کے جناب جو ستون ہوتے ہیں وہ کس طرح سے گر چکے ہیں. میڈیا تباہ حال, برباد کر دیا. جوڈیشری کو بھی مطلب گر گیا اسٹیٹ, اس پہ ریاست, ان 4 ستونوں پر آج کل کہا جاتا ہے کھڑی ہوتی ہے. پہلے کہا جاتا تھا جوڈیشری ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, اور ایگزیکٹو ہوتی ہے. تو اب 4 کہے جاتے ہیں, میڈیا بھی اس کا ستون کہلاتا ہے. میڈیا اور جوڈیشری تو فارغ ہو گئے. یہ رہا پی کا ایکٹ, یہ رہا 26ویں ترمیم, اور یہ فارغ ہے. اب اس سے ریاست گر سکتی ہے. باقی پارلیمنٹ کا انہوں نے دکھایا کہ دراڑیں پڑ چکی ہیں, ٹیڑھے ہو چکا ہے, بالکل ختم ہے کہانی, بربادی ہے, اور دراڑیں اسٹیٹ میں بھی دکھا رہے ہیں. باقی پارلیمنٹ پر تو قابو پا چکا ہے. ایگزیکٹو جو ہے, یعنی جو فارم 47 کے ذریعے لا کر بٹھا دیا ہے, یعنی جو ادارے یا شہباز شریف صاحب جو چلا رہے کام, وہ ایک پر کیسے وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی بس گرنے والی ہے. تو اس پر کاشف عباسی تبصرہ کر رہے ہیں. میڈیا بھی ٹائٹ کر دیا جاتا ہے. تو کہہ رہا امریت میں یہی ہوتا ہے کہ جوڈیشری پی سی او کے ججز ہوتے ہیں, ورنہ آپ فارغ ہیں. میڈیا کو بھی ٹائٹ کر دیا جاتا ہے, ہر چیز کنٹرول میں کی جاتی ہے. اجازت نہیں. ریاستی سچ ہی اصل میں سچ ہوتا ہے, اور چلانے کی اجازت بھی ہوئی. یعنی سب ستون ہوتے تو ہیں لیکن برائے نہ, اس تصویر کی طرح گرے ہوئے نہ ہونے کے برابر یوں ہی گرے پڑے رہتے ہیں. ستون اسی طرح گرے پڑے رہتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ فارم 47 کے بارے میں اور ججز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد میں 3 ججز لائے گئے. ویسے یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا ہے, پھر اس مرتبہ اتنا شور کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. فارم 47 کی حکومت یہ سب اس نظام کو طول دینے کے لیے کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے, جس کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے, اس کو چلانا کس طرح ہے؟ تو چلانا ایسے ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہو, ججز اپنے لگائے جائیں, اداروں میں لوگ اپنے ہوں, تبھی ہم چل سکیں, کیونکہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے. نظام پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں تاکہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جا سکے. جیل والے جیل میں رہیں, حکمران حکمرانی کرتے رہیں. گزشتہ 2 سال سے ایسا ہی چل رہا ہے, اور لگتا ہے ایسا کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی کو آگے چلایا جائے. کوشش ہے اسی کو آگے چلایا جائے. دیکھیں, جب عوام آپ کے ساتھ ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نکلا اور لوگ سڑکوں پر آ گئے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنس میں ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں, وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی, کراؤ الیکشن, آ جاؤ میدان میں. لیکن جب آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوتے تو پھر آپ فارم 47 کے سہارے لیتے ہیں, پھر آپ 26 ترمیم لاتے ہیں, پھر آپ پی کا ایکٹ لاتے ہیں, تاکہ ہر ایک کو کنٹرول کیا جا سکے, دبایا جا سکے. حکومت مقبول ہو تو نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے, کمزور ہو تو نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, زور سے اداروں کو تباہ کرتی ہے. اچھا, حکومت کیا کرتی ہے؟ اگر وہ لیجٹمیٹ حکومت ہو تو وہ مضبوط کرتی ہے چیزوں, یعنی اداروں کو مضبوط کرتی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, آزاد ہوں, تاکہ ریاست مضبوط ہو. جب حکومت کمزور ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, ڈکٹیٹرز کی طرح, کیونکہ ان کے پاس عوامی حمایت نہیں ہوتی. طاقت کو سینٹرلائز کرتی ہے. بہرحال ایک سیاسی جماعت کی زبردستی حکومت بنائی گئی. یہ وہ ستون جو کھڑا ہے, جو اس تصویر میں کھڑا ہے, وہ یہی انتظامیہ یا حکومت ہے. جو ستون کھڑا نظر آ رہا ہے وہ ہے جو زبردستی جس کو لایا گیا ہے, وہ ستون کھڑا ہے, جو اتنی ہی نمائندہ ہے, اتنی ہی جمہوری ہے جتنا آپ اور میں جانتے ہیں. طاقت ہے, بس طاقتور کا معاملہ چل رہا ہے. اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اہلیہ کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا سنانے والے جج کو اہم عہدہ مل گیا. یار میں لگا رہا ہے عمران خان کا نام نہیں چلا رہا.
अहम ओहदा दे दिया उसको कि भाई जो जज इनको सजाएं सुनाएगा उसको अहम ओहदा मिल जाएगा, जो जज सजाएं सुनाएगा उसको आगे हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे, जो जो आप करेंगे आपको अच्छी पोस्ट मिलेंगी, अगर आप इंसाफ करेंगे तो आपको फिर इधर उधर किया जाएगा, वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा उनकी तरह ये हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि अब पहले जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज तैनात थे, वो आजम खान साहब जिन्होंने कहा कि हाँ ये इद्दत केस मेंटेनेबल है, उनको ऊपर ले जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी जगह पर अब वो जज नासिर जावेद राना के जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मतीउल्लाह जान साहब ने दिखा दिया और भी सब साफियों ने दिखा दिया, लिखा हुआ है कि इसको जज नहीं लगाना, ये यानी हैबिचुअल झूठा है, ये झूठ बोलता है, गैर कानूनी काम करता है, इसके अंदर ही ये चीज है, तो इसको तो कहीं जुडिशियल जगह पर लगाना ही नहीं चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसको अहम ओहदे दिए जा रहे हैं। ये होता है निजाम में जब अवामी हिमायत ना हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।